بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عاطف رفیق اور ہم دیکھ رہے ہیں گرافک ڈیزائننگ ہائی انکم کورس فار نان ڈیزائنرز۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سلیکشن ٹول ورسز ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کہ اڈوبی السٹریٹر میں ان دونوں کا کام کیا ہے۔ تو جی سب سے پہلے آتے ہیں ہم سلیکشن ٹول پہ۔ تو ہم لیتے ہیں ایک ریکٹینگل، تو اس میں ہم کوئی کلر فل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سلیکشن ٹول بیسکلی ہے کیا؟ سلیکشن ٹول کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سلیکشن ٹول سلیکٹ کرنا۔ اب ہمیں کسی بھی پروجیکٹ کسی بھی ڈیزائن میں اب ہم کسی چیز پہ کام کر رہے ہیں تو اس میں کافی سارے سبجیکٹس ہیں، کافی ساری اس میں شیپس ہیں، کافی ساری لیئرز ہیں۔ ان میں سے جس لیئر کا ہم نے کلر چینج کرنا ہے، اس کو موو کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، ہمیں ضروری ہے کہ اس لیئر کو سلیکٹ کریں۔ بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ ہم لیئر کوئی اور سلیکٹ کرتے ہیں لیکن ہم کلر چینج کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو کچھ بھی چینج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہو نہیں پا رہا ہوتا۔ تو اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کمپیوٹر میں پرابلم آ گئی ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا، ہمارے پاس سیٹنگ اور ہے اور جو ہم نے ویڈیو میں دیکھا تھا وہ کچھ اور ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم نے سلیکٹ نہیں کیا ہوتا۔ تو ایک بات یہ یاد رکھنی ہے، ہم نے جس بھی چیز پہ، جس سبجیکٹ پہ، جس بھی شیپ پہ کام کرنا ہے اس کا سلیکٹ ہونا ضروری ہے۔ تو اس سلیکشن ٹول کا ایک یہ بھی کام ہے۔ دوسرا سلیکشن ٹول کا یہ کام ہے کہ ہم اس موو کرنے کے علاوہ، اس کے علاوہ ادھر یہ آپ کو یہ اینکر پوائنٹ ہے، یہ جو آپ کو ڈاٹ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم کرسر اپنا یہاں لاتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ جو آئیکن ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں، ہم اس آئیکن پہ کلک کر کے تھوڑا سا ماؤس کو موو کریں گے تو یہ دیکھیں اس کے جو کارنر ہیں وہ کرو ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمیں اس کی شیپ چینج کرنے میں ہیلپ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر اپنی شیپ کی ڈپلیکیٹ کاپی لیتے ہیں تو ہم ایسا کریں گے، اس کو پکڑا ہم نے، آلٹ پریس کیا اور اس کو موو کر کے ادھر لے آئے ہیں جہاں پہ ہم نے اس کی ڈپلیکیٹ ایک الگ سے اور شیپ لینی ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں اسی شیپ کو اس کے بالکل سامنے سائز پہ ایک بالکل لائن میں ہمیں اس کو چاہیے تو ہم پریس کریں گے آلٹ اور اس کو موو کریں گے، ساتھ ہم شفٹ پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں، یہ یا تو بالکل اس کے نیچے آ رہا ہے یا بالکل اس کے کونے میں آ رہا ہے اور یا اس کے بالکل سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ ایک لیول پہ یہ کاپی کرے گا، تو اس کا مقصد یہ بھی ہے۔ تو یہ ہماری ایک کاپی بن گئی۔ اب ہم اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کے لیے کنٹرول ڈی پریس کریں گے تو یہ کاپی ایک اور ہو جائے گی اور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم ایک اور کاپی لیں گے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک اور چیز، ایک شیپ ڈرا کر کے دکھاتا ہوں۔ فار ایگزامپل یہ ہم نے ادھر لیا پولیگینک شیپ، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم لیں گے، اس کا ہم کلر چینج کر دیں گے یہاں سے وائٹ، یا ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں جو کہہ لو کہ ڈیفالٹ کلرز ہیں۔ اس کی ہم ایک کاپی لیں گے بالکل اس کے نیچے شفٹ پریس کر کے، ہو گئی۔ اب ہم پریس کریں گے کنٹرول ڈی۔ اب ہم ان سب کو سلیکٹ کر کے پھر ان کی ایک اور کاپی لیں گے تو ہم ان کو لائیں گے بالکل یہاں، اوکے۔ اب ہم ان میں سے کچھ شیپس کا کلر چینج کرتے ہیں تو یہ ہم کر دیتے ہیں یہاں سے بلو، اوکے۔ اب ہم ان کو پھر سے کاپی لیں گے اور ہم ان کو رکھیں گے یہاں۔ اب ہم پھر سے کنٹرول ڈی پریس کریں گے، یہ ہماری ایک بہت ہی پیاری سی شیپ ڈرا ہو گئی ہے۔ اگر یہ ڈرا ہو ہی گئی ہے تو میں اس میں سے آپ کو ایک اور چیز کر کے دکھاتا ہوں۔ ویسے تو یہ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول یہاں تک ہی تھا، لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بنا کے دکھاتا ہوں۔ اس میں سے ہم لیتے ہیں ونڈو، یہاں سے 3D، تھوڑا ویٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آئیں گے مٹیریل میں، گراف میں، تو یہ ہم اپنا جو ہم نے شیپ ڈرا کی ہے ہم اس میں اس کو
ایڈ کر دیں گے. اب ہم اس کو کریں گے ڈیلیٹ. یہاں سے ہم لیں گے ایک ایلپس ہم لیں گے بالکل ایک برابر سائز میں. اب ہم اس کو ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے اس کا یہ کونا سلیکٹ کرتے ہیں اور بیک اسپیس پریس کریں گے تو یہ ہمارا ہاف رہ گیا. اب ہم اس کا کلر کریں گے آؤٹ لائن کا بلیک, آؤٹ لائن کریں گے آف, اور اس کا ہم کلر لے رہے ہیں یہاں سے یہ. ٹھیک ہے, تو اب ہم آبجیکٹ میں جائیں گے تو اس کو ہم یہ سائز دیں گے. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ ہمارا 3D بن گیا. اب ہم جائیں گے جو ہم نے ڈرا کیا تھا اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک فٹ بال تیار ہو گیا, وہ بھی 3D قسم کا. یہ دیکھیں تو یہ کیسا فٹ بال ریڈی ہوا ہے دیکھیے سب لوگ. تو اس کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں ڈیلیٹ. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول پہ. ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کیا ہے؟ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے ہم بناتے ہیں, ادھر ہم لیتے ہیں ایک ریکٹینگل. یہ دیکھیں یہ ریکٹینگل کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ہمیں ڈرا کرنے کے لیے ہم اپنے ماؤس کی جو لیفٹ کی بٹن ہے وہ پریس کر کے اس کو جتنا موو کریں گے, اگر تو اس نیچے سے آئیں گے تو یہ دیکھیں یہ سائز جتنا ہمیں چاہیے اتنا وہاں لا کے ہم چھوڑ دیں گے. اور اگر ہمیں ہائٹ اور وڈتھ ایک لیول میں چاہیے تو ہم شفٹ پریس کریں گے تو اب دیکھیں گے یہ اب ہائٹ اور وڈتھ ایک برابر میں ایک لیول میں وہ ہو رہی ہے. نہ تو ہم یہ دیکھیں اس طرح جیسے یہ ہو رہا ہے نا, کبھی لمبائی زیادہ اور کبھی چوڑائی زیادہ ہے. تو اگر ہم شفٹ پریس کریں گے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا, یہ ایک برابر میں ایک ریکٹینگل ڈرا ہوگا. تو اس میں تو ہم نے دیکھا تھا سلیکشن ٹول میں کہ اس طرح سے ہم اس کو کرو کرتے ہیں اور اس کے سارے کونے ہو رہے تھے. لیکن ڈائریکٹ سلیکشن ٹول اس سے ڈیفرنٹ ہے. اس میں ہم جس اپنے اینکر پوائنٹ کو سلیکٹ کریں گے صرف وہ والا یہاں سے اس کو کرو کرے گا, جیسے کہ یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, دو کو سلیکٹ کریں گے تو ان دو کو کرو کرے گا, اور ان چاروں کو سلیکٹ کریں گے تو پھر چاروں کو کرے گا. چاروں کو کرو کرنے کے ساتھ اس میں ایک اور آپ کو چیز دکھاتا ہوں. یہاں پہ ہم ان چاروں کو کرو کیا ہے تو یہاں سے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے یہ ہمارے پاس ڈائریکٹ سلیکشن ٹول ہے. یہاں پہ ہم کارنر میں جائیں گے تو یہاں سے ہم اپنی شیپ چینج بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں جو شیپ ہمیں اچھی لگے اس شیپ پہ ہمیں ڈرا کر سکتے ہیں. یہ تھا جی ڈائریکٹ سلیکشن ٹول. اس کے علاوہ ہینڈ ٹول کا بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. ہینڈ ٹول بیسکلی یہ ہے کہ ہم اپنے آرٹ بورڈ کو موو کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ہمارا سبجیکٹ موو نہیں ہو رہا بلکہ پورا آرٹ بورڈ موو ہو رہا ہے. ہمیں کسی بھی چیز کو آگے پیچھے کرنے کے لیے ہینڈ ٹول یوز ہوتا ہے. اس کی شارٹ کی ہے ایچ. ٹھیک ہے جی, اب ہم کنٹرول 0 پریس کریں گے تو فٹ آن اسکرین ہوگا. ٹھیک ہے جی, اب ہم اس میں بھی آپ کو کچھ ڈرا کر کے دکھاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے ادھر ایک لیا ریکٹینگل, اس کے ہم کریں گے ڈیفالٹ کلرز اور اس کی ہم لیں گے ایک کاپی ایسے. تو یہ ہمیں نیچے لیں. اب اس کی ایک اور کاپی ہم لیں گے اس کے بالکل اوپر. اچھا جی, اب جو ڈائریکٹ سلیکشن ٹول ہے یہ ایک طرح سے شیپ ٹول بھی کہا جاتا ہے اسے. یہ ہم کسی بھی چیز کی شیپ کو چینج کرنے کے کام آتا ہے. کسی بھی اینکر پوائنٹ پہ ہم اس کو کلک کریں گے یہ والے پہ تو یہ دیکھیں اس کی ہم شیپ جو ہے نا چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جس طرح سے ہم چاہیں. تو ابھی ہم اس کی اوپر والی دونوں شیپس کو لیں گے اور اس کو ہم کریں گے کچھ اس طرح سے ڈرا. یہ تو اب ہم اس کی بھی دونوں کارنر لیتے ہیں اور اس کو ڈرا کر کے ہم رکھتے ہیں یہاں پہ. یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک طرح سے باکس ریڈی ہو گیا. اب ہم اس کی ایک کاپی لیں گے. اب ہم اس کے نیچے والے اینکر پوائنٹ سلیکٹ کریں گے. یہ دیکھیں میں نے سارا باکس نہیں سلیکٹ کیا,
جسٹ نیچے والے 1 2 اور یہ تینوں اینکر پوائنٹ سلیکٹ کیے ہیں. تو اب میں اس کو اگر چھوٹا کروں گا تو یہ صرف نیچے سے چھوٹا ہو رہا ہے، نہ کہ سارا باکس چھوٹا ہو رہا ہے، صرف نیچے سے چھوٹا ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں یہ ان کے ڈیفالٹ کلر سیم ہے اس کے بھی. تو یہ میں لا کے باکس اس پہ رکھ دیتا ہوں، یہ ہمارا ایک طرح سے باکس ریڈی ہو گیا. اگر ہم اس کو چھوٹا کرنا چاہیں باکس کو تو یہ دیکھیں ہم یہاں سے کریں گے اس کو چھوٹا. اگر ہم سارا سلیکٹ کریں گے تب یہ چھوٹا نہیں ہوگا. اگر ہم جسٹ اس کے نیچے والے کارنر سلیکٹ کریں گے تب یہ ہوگا. اور اگر ہم اس کو خالی ایک کارنر اینکر پوائنٹ کو سلیکٹ کریں گے تو یہ، یا 2 کو سلیکٹ کریں گے تب بھی یہ ٹھیک طرح سے نہیں کام کرے گا. یہ دیکھیں وہ والا اینکر پوائنٹ ادھر ہی رہ گیا، یہ والا ایسے ہے. تو یہ تھی جی آج کی کلاس. تو اس پہ آپ لوگ پریکٹس ضرور کیجئے گا، کر کے مجھے واٹس ایپ پہ دکھائیے گا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ لوگوں نے پریکٹس کی ہے اور اچھی کی ہے اور آپ کو سمجھ آ بھی رہی ہے کہ نہیں. اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے آپ کو، آپ ہم سے کویسچن کر سکتے ہیں. اچھا جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.